الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی ہم سلسلہ وار قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم قصے کو آگے بڑھائیں گے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ آج 5ویں قسط مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم 5ویں قسط کے بعد آگے بیان کریں گے۔ آج ہے بتاریخ 28 سپٹمبر 2025 مطابق 5 ربیع الثانی 1447 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیتوں پر نظر عدل کی کریں۔ تب بادشاہ نے ان کو اس کام پر مقرر کیا۔ اس سے تمام خلق خوش اور راضی ہوئی اور غلہ بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا بادشاہ ان کی نیک اتوار دیکھ کر خوش ہوا اور رعیت پر پروری بھی معلوم کی۔ تب بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور تلوار اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر سے باندھی اور تخت مرصع زرد یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا۔ لباس زرق برق بیش قیمت کا ان کو پہنا کے اسی تخت پر بٹھایا۔ اس وقت چہرہ مبارک ان کا ایسا ہوا کہ مانند ماہ شب 4 دہم کے چمکتا رہا۔ جو شخص ان کی طرف نظر کرتا، یعنی مطلب جدا کہ چاندنی رات میں چہرہ کیسا چمکتا ویسا، جو شخص ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے چہرہ اپنا اس میں نظر آتا، اور حضرت کے چہرے کی لطافت اور صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب شرمندہ ہوتا تھا، اور جملہ ارکان دولت اور ایان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے، اور تمام کاروبار مصر کا ان کو سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا، اور بعد فوت عزیز کے تمام خزائن ان کے حضرت یوسف کی ملکیت میں آ گئے، جبکہ انہی کے پاس کام کرے تھے۔ عزیز مصر کا نہیں آپ کام کرے تھے، ان کے وفات کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ گئے پوری سلطنت۔ اٹھایا خانہ نشین ہوا۔ جب بادشاہ نے ان کو مصر کا والی کیا تب حضرت نے تمام اناج و غلہ مصر میں لا کے جمع کیا۔ القصہ وہ 7 برس گزرے بعد جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ فلانی شب فلانی گھڑی میں خط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف یہ سن کر منتظر اسی شب کے رہے۔ جب وقت پہنچا تب سب کو فرمایا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر موجود کرو، کیونکہ گر سنگی خلق اللہ پر آ پہنچی ہے۔ یعنی اس زمانے میں قحط آنے والا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ قحط آنے والا ہے، کیونکہ پانی نہیں پڑا تو اندازے لگ جاتے۔ تو گرسنگی وہ لفظ فارسی ہے، نہیں معلوم، گرسنگی یعنی مطلب قحط خلق اللہ پر آ پہنچی ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب خلائق شہروں کی بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئی، فریاد کرنے لگی، الجو الجو۔ یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے تکلیف پاتی ہیں اور عاجز ہوئی ہیں۔ تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا سو سب بانٹنے لگے۔ تب لوگوں کی کچھ تسلی خاطر ہوئی اور جان آئی، اور جب قحط نازل ہوا زلیخا آہوازاری کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کا نام جو شخص لیتا انعام و اکرام دے کر اس کو رخصت کرتی، بہت روپے دیتی، جتنی دولت تھی سب ان کی راہ میں لٹا دی، یہاں تک کہ محتاج فقیر نہیں ہو گئی۔ یعنی زلیخا جو بی بی زلیخا تھے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنے وہ ہو گئے تھے کہ جو ان کا نام لیتا پیسے لٹا دیتے تھے، اور شب و روز یوسف کے لیے روتی روتے بڑھیا ضعیفہ ہو گئی، اور دونوں آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، آخر چلنے سے معذور ہو گئی۔ ہر روز اس کو لونڈیاں محافے میں رکھ کے
براہ راست برسر راہ، یعنی یوسف علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے وہ راہ کو برے، برسر راہ یوسف علیہ السلام کی کھڑی رہی تھی، یعنی جب گزرتے یوسف علیہ السلام تو دیکھنے کے لیے، کون؟ بی بی زلیخا، تاکہ خاک پا یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی توتیائے چشم ان کی کریں، یعنی یوسف علیہ السلام جس گھوڑے پہ جا رہے ہیں وہ گھوڑے کی جو خاک رہتی اس کو تو بھی میں دیکھوں گی، بلکہ کھڑے رہتے تھے۔ چند روز آتش فراغ میں اس طرح جلتے گزرے، یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو 40,000 جوان سلح پوش اور 4,000 جوان با کمر بند زرین اور 1,000 صاحب ہوشمند ہمراہ چلتے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے مرضی الہی سے اسی راہ میں جا پڑے کہ جس جا پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ اے زلیخا، یوسف یہاں موجود ہوا ہے۔ اس زمانے میں لونڈیاں جو بولتے تھے گھر کے کام کرنے والیوں کو بولتے، تو بمجرد سنتے ہی زلیخا، یعنی جیسا ہی ان کے خادمہ عورتیں جا کے بولے تو آپ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی آئی، یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی، اے کریم، ابن کریم ذرا ٹھہر جا، قصہ اندواہ اس ضعیفہ کا سن جا۔ حضرت نے سنتے ہی وہیں گھوڑے کو کھڑا کیا اور بولے، اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا کہاں ہے؟ اور حسن و جمال وہ خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے سب برباد کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہنوز وہی عشق تیرا موجود ہے۔ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کے ذرا دیکھ۔ حضرت نے اپنا دراز کیا، تب زلیخا نے ایسی ایک آتشیں دلسوز ان سے چھوڑی کہ سے چابک حضرت کے ہاتھ کا گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت نے چابک اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج 40 برس ہوئے یہ شعلہ آتش میرے دل پر جلتا ہے، تیرے عشق میں جل گئی ہوں، دیکھ ذرا شعلہ آتش میرے دل کا، اس کو برداشت نہ ہوا، چابک زمین پر ڈال دیا۔ میں کیوں کر تیرے لیے شب و روز یہ پیچ و تاب کھاتی رہی ہوں۔ یوسف یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اتر پڑے اور زمین پر بیٹھ کر بولے، اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لا۔ بمجرد کہتے ہیں زلیخا دین اسلام سے مشرف ہوئی، یعنی ان کے یوسف علیہ السلام کے عشق میں اتنے ہو گئے تھے کہ اپنی آنکھوں کی بھی بینائی چلے گئی، روپیہ پیسہ چلے گا، پھر ان کے جو شوہر تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا بادشاہ کا۔ تو اب وہی آگے بتا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ کر بولے، زلیخا تو میرے خدا پر ایمان لا۔ بمجرد کہتے ہیں زلیخا دین اسلام سے مشرف ہوئی، تب حضرت نے فرمایا، اے زلیخا، تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی کہ خدا کی درگاہ میں میرے لیے دعا مانگو کہ وہی جمال، وہ جوانی، وہ بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور تامل میں رہے۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی، اے یوسف، تو کیا مانگتا ہے مانگ، تیری دعا قبول ہوئی ہے۔ تب یوسف 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کر کے سجدے میں آ گئے اور دعا مانگی۔ ہنوز سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا، زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف، سر اٹھا سجدے سے، جو چاہا تُنہیں حاصل ہوا۔ تب حضرت نے سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ صورت وہ جوانی اور بینائی چشم اس سے دونی خدا نے عنایت کی۔ دیکھو خالیہ سے یوسف علیہ السلام کے دل سے دعا نکلی، اللہ تعالیٰ عرش پہ سن لیا، پھر اسی وقت زلیخا کی جو خواہش تھی پوری ہو گئی، جوانی بھی پھر مل گئی، بینائی بھی پھر مل گئی۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو دیکھ کر شکر خدا کا بجا لائی اور ترقی ایمان کی ہوئی، بعد حضرت یوسف کی طرف کچھ خیال نہ کیا، چلی گئی۔ حضرت پیچھے سے فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟
وہ بولی کہ جس نے شکل و صورت بینائی چشمگی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کے نہ یوسف کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں۔ یعنی اللہ سے اب عشق ہو گیا، پہلے یوسف علیہ السلام سے تھا، اب مالک حقیقت سے عشق ہو گیا۔ وہ جو تھا عشق مجازی تھا، جو دنیا میں عشق کرتے ہو مجازی ہے، تھوڑے دن کا ہے، مرتے ہی ختم ہونے والا۔ یہ حقیقی ہو گیا۔ زلیخا بی بی کو جب یہ ان کی منت پوری ہو گئی تو حقیقت میں اللہ سے عشق ہو گیا ان ناحق یوسف کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں، چاہیے کہ اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ یوسف نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے یوسف صبر کر، جلدی مت کر۔ بعد زلیخا غم خانے میں جا بیٹھی اور یوسف نے خواستگاری میں اس کی لوگوں کو بھیجا، وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ 40 دن ہی گزرے تھے، 40 دن ہی گزرے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا نہ اٹھایا۔ ملک ریان نے ملک ریان زلیخا کے پاس پیغام بھیجا۔ ملک ریان جو وہاں کا ملک ہے مصر کے قریب، پیغام بھیجا اور لوگ اس کو جا کے وعظ و نصیحت کرتے۔ بعد اس نے نکاح قبول کیا، جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کار رسم شرعی ہوتا ہے، ویسا ہی زفاف کت خدائی ہوئی اور زلیخا کو دوشیزہ پایا، یعنی باقرہ پایا۔ اور بعد مدت کے حضرت نے زلیخا سے حال گزشتہ کو پوچھا۔ وہ بولی، عزیز مرد ضعیف تھا اور میں اس وقت جوان تھی۔ جو کام کے زن و شوہر میں ہوتا ہے سو میرے اور عزیز کے بیچ نہ تھا۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو رکھا تھا، یعنی ان کی پوری جو بڑھاپا تھا پھر سے نئی طریقے سے، پھر جوانی میں، پھر کم عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو رکھا تھا، اس لیے ایک شیطان آ کے اللہ کے حکم سے عزیز اور زلیخا کے بیچ سو رہتا۔ عزیز کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زلیخا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، پس یوسف اور زلیخا دونوں مل کر گھر کیا، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اور کیا ہے، ملک ریان، ہاں، زلیخا دونوں مل کر گھر کیا، یعنی 2 فرزند ہوئے ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بوڑھا ہوا تب کاروبار بادشاہی کا یوسف کو دیکھ کر گوشہ اختیار کیا۔ یوسف خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے، بقدر حاجتوں کے غلہ ریتوں کے پاس بیچتے اور صدقہ فقراء اور محتاجوں کو دیتے۔ بعد مدت کے قحط سالی آئی، یہاں تک کہ 1 من غلے کا نرخ 2 دینار اور تمامی نواح و اطراف سے مصر کی خلق اللہ آ کے جمع ہوئی۔ تب اہل مصر مجتمع ہو کے کہنے لگے، یعنی جمع ہو کے، کہ غلہ سب غیروں کے پاس نہ بیچا چاہیے کہ ہم بھوکے مریں گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، ان کو دینا لازم ہے، محروم رکھنا گناہ ہے، ان کے پاس اگر نہ بیچوں گا تو تمام بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ، دینار و درہم نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے خزانے میں تمام داخل ہوا۔ جب دوسرا سال آیا، تمام مویشی لوگوں کے بعوض غلہ کے حضرت کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈی باندی بعوض غلہ کے یوسف کو لا کے سب حوالے کیے، اور چوتھے سال میں کپڑے، اسباب، جو کچھ تھا سب حضرت کے پاس بیچ کھایا، اور 5 سال میں جو خار زمین تھی بیچ ڈالی، اور 6 سال میں لوگوں نے اپنے بیٹا بیٹی کو بعوض غلے کے حضرت کو ہبہ کیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت کے پاس اجرت میں دیا۔
کوئی آدمی ایک بھی ملک میں باقی نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت کے ہو گئے۔ خلائق تمام تعجب میں رہی کہ کبھی ایسا بڑا بادشاہ ہم نے نہ دیکھا اور نہ سنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تب ریان بن ولید سے کہا کہ شکر نعمت کا اس کی ادا نہ ہو سکے گا۔ ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے، جو آپ فرماتے ہیں حضور کی جو مرضی مبارک میں آئے وہی کام خلق اللہ کے حق میں کریں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کیا اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اس کو دے ڈالا۔ خبر ہے کہ یوسف علیہ السلام زمانے قحط میں ہرگز کھانا سیر ہو کے نہیں کھاتے تھے، یعنی قحط کے زمانے میں کبھی پیٹ بھر آپ نہیں کھائے۔ خلق اللہ کی موافقت کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے، بھوکے کیوں رہتے ہیں کہ آپ کا ملک مصر میں انبار و خزانہ اتنا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو بھوکے پیاسے کو بھول جاؤں، یہ کام سرداروں کا نہیں ہے، آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال یعنی تمام انبیاء دیکھو پیغمبر جتنے بھی آئے اپنے آپ کو نفس کو مارے، یعنی پیٹ بھر کبھی نہیں کھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر نہیں کھائے، پوری حیات میں نہیں کھائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کھائے۔ تو نبیوں کا یہ طریقہ رہا، ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو بھوکے پیاسوں کو بھول جاؤں، یہ کام سرداروں کا نہیں ہے، آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال تمام ہوا، 40 دن باقی رہے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا۔ لوگ مارے بھوک کے یوسف کے پاس آ کے ملتجی ہوئے۔ حضرت لوگوں کے حال دیکھ کر مترد ہوئے، آدھی رات میں بے چین ہو گئے لوگوں کا حال دیکھ کے۔ یوسف علیہ السلام آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی درگاہ میں تضرع و زاری کی، یعنی دعا کے التجا کرے، یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا، اے رب العالمین تیرے بندے مارے بھوک کے مر جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو ہر آئینہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تب خدا کا رحم ہوا، آواز آئی، اے یوسف تو میرا پیارا ہے، غم مت کر کہ تیری صورت کو لوگوں کی غذا کروں گا، تیری صورت و جمال دیکھ کر لوگ آسودہ ہوئیں گے۔ پس بحکم الہی یوسف میدان میں جا کے لوگوں کو بلا کے اپنے چہرے مبارک سے برقع اٹھا کے سب کو دکھانے لگے۔ حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور کھانے کی حاجت نہ ہوئی۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کا جو حسن مشہور جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا حسن دے دیا تھا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، کھانے کی حاجت نہ ہوئی۔ 40 دن کا قید اس طرح سے کٹ گیا۔ بعد 8ویں سال میں حضرت کے فضل سے کھیتی بہت ہوئی، اناج بے شمار پیدا ہوا، خلائق نے قحط کی بلا سے نجات پائی۔ اور روایت ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادرزاد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تب حضرت نے اپنا برقع چہرہ مبارک سے اٹھا کے نور روشن اپنا دکھایا تو خدا کے فضل و کرم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ ہاں، اور راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ ملک مصر اور شام میں جب قحط پھیل گیا، کسی ملک میں اناج و غلہ باقی نہ رہا سوائے یوسف کے انبار میں، تب تمام مخلوق اطرافوں کے غلے کے لیے مصر میں جاتی تھی اور غلہ لے کے آتی تھی۔ حضرت یوسف بھی اسی قحط سالی میں گرفتار تھے، تب اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر میں جا کے عزیز مصر سے اناج و غلہ جو پاؤ خرید کے لے آؤ۔ یعنی اب یوسف علیہ السلام بھیج رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، کہاں بھیج رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، جبکہ ان کو علم نہیں ہے کہ میرے بیٹے یوسف بادشاہ بن گئے مصر کے، وہ علم نہیں ہے۔ آپ اب یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تب حضرت کے فرمان سے 10 بھائی گئے، 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مصر گئے
اور بنیامین کو حضرت یعقوب نے اپنے خاطر جمع کے لیے رکھا۔ ان کے پاس جو کچھ مال و متاع پشمینہ تھا شتر پر لاد کے مصر کو چلے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آئے بھائی یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو اس نے پہچانا ان کو اور انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف جب ملک مصر کے مختار ہوئے، خواب کے موافق 7 برس تک خواب آبادی کی اور ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس کی قید میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا، اپنے ملک والوں کو اور پردیسیوں کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے۔ اس میں تمام خلائق قید سے بچی اور خزانہ بادشاہ کا بھر گیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے۔ یہ سن کر ان کے بھائی سب آئے خریدنے کو۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہ آئے خرید، مصر کے نزدیک پہنچے، خبر ان کی حضرت یوسف کو پہنچی کہ قافلہ کنعان سے، یعنی کنعان میں پیدا ہوئے جناب، کنعان سے اناج خریدنے کو آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا انہوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھائی سب یوسف کے پاس آئے، حضرت نے اپنے بھائیوں کو پہچانا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جب بھائی سب ان کے پاس گئے، انہوں نے پردے سے پہچانا اور بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا، یعنی جب چھوٹے تھے وقت ان کو کنویں میں ڈال دیے تھے، جب جوان ہو کے بادشاہ بن گئے تو ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی بادشاہ بنیں گے، جبکہ یوسف علیہ السلام پہچان لیے تھے، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ بعضوں نے روایت کی ہے کہ حضرت یوسف بادشاہی ٹوپی سر پر رکھے اور لباس شاہانہ پہن کر اور توق زرین گردن میں ڈال کے تخت پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا۔ محقق مانے تحقیق کرنے والے جو لکھے، محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، یعنی بھائیوں نے مل کے ظلم کیا تھا نا، تو ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے، اس لیے نہیں پہچان سکے۔ اس لیے بولتے ہیں نا اللہ والے دلوں کا حال جان، کیونکہ متقی پرہیزگاری رہنے سے ہی پہچان ہوتی، وہ تو نبی پیغمبر ہے۔ اور اس لیے حضرت کو نہیں پہچانا۔ جب یوسف نے ان کی طرف دیکھا، زبان عبری میں بات چیت کرنے لگے، تو اس زمانے میں عربی نہیں تھی، عبری بات چیت، دہقانی بات اور عبری بات اور سریانی زبان اس وقت چلتی تھی، تو وہاں کی زبان تھی شاید یہ عبری میں بات چیت کرنے لگے۔ جب حضرت نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، تمہاری مشکل سے نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے ہم کنعان سے آتے ہیں، پیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا، اس لیے اناج خریدنے کو ہم یہاں آئے، یعنی بھائی سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم یہاں آئے ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو، شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال دریافت کر کے میرے دشمنوں کو خبر دو گے۔ وہ بولے ہم 10 بھائی ایک باپ سے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں، یعنی اس زمانے میں جاسوسی کروا کے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس اتنا غلہ آیا تو کیسا جمع کرے، تو وہ آپ پوچھ لیے۔ آپ تو انہوں کیا فرما رہے ان کے بھائی، ہم 10 بھائی ایک باپ سے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، باپ ہمارے پیغمبر ہیں، نام ان کا یعقوب ہے۔ انہوں وضاحت کر رہے ہیں ایک بھائی، نام ان کا یعقوب ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا تم سب کے بھائی ہو؟ وہ بولے ہم 12 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام پوچھے کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ تو یہ بول رہے ہیں کہ 12 ہے۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک باپ سے اور ایک ہم سے چھوٹا تھا، یعنی ایک باپ سے ہم 12 بھائی ہیں، جس میں ہمارا ایک بھائی چھوٹا تھا۔ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا، ہم سے جدا ہو کے ایک کنارے پر صحرا کے جا کے بکری چرانے لگا، ہم سب اس سے غافل رہے، بھیڑیا اسے کھا گیا، یعنی جھوٹ بول رہے تھے وہ، یہ جبکہ انہوں سے یوسف علیہ السلام انہیں سن رہے خالی، جا کے بکری چرانے لگا، ہم سب اس سے غافل رہے، بھیڑیا اسے کھا گیا۔
اور اس کا ایک سگا بھائی ہے ایک وطن سے، اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفی خاطر کے، کیونکہ اکیلا ہے. یعنی ایک بھائی کو وہیں چھوڑ کے آئے تھے، باقی کے 11 بھائی آئے. حضرت یوسف نے فرمایا تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو، گواہ کون ہے؟ وہ بولے اے عزیز، اس شہر میں ہم بعید الوطن مسافر ہیں، کوئی ہم کو نہیں جانتا پہچانتا، اس کا ثبوت کیوں کر دیں؟ کیوں کر دیں گے؟ حضرت نے کہا اگر تمہارے گواہ نہیں ہیں تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ، تو ہم جانیں گے کہ تم سب سچے ہو. ارے وہاں کے محلے کے لوگ لاؤ بول تو بولے نہیں ہم تو ہیں کہ اجنبی ہیں، تو جاؤ پھر بھائی کو لے کے آؤ. تو گواہ تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ، تو ہم جانیں گے کہ تم سب سچے ہو. بولے اس باپ سے نہیں چھوڑیں گے، بولے اسے باپ نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہمارے والد ان کو نہیں چھوڑیں گے. نظر سے اپنی بہت اچھا ہم باپ کو بولیں گے کہ کوشش کریں گے، ہو سکے گا تو لائیں گے. یعنی ہم جا کے والد سے بولیں گے کہ آپ بلائے، دیکھیں گے کہ اگر بھیجتے ہیں کیا. حضرت نے کہا کہ تم سب جاؤ، ایک بھائی تمہارا یہاں قید رہے گا، تم اسے جا کے لاؤ. تب سبوں نے آپس میں رد و بدل کیا کہ یہاں کون رہے گا. تب میں نے یہ شرط رکھے کہ تم سب چلے جاؤ، جیسے کہ 9-10 بھائی آئے تھے، سمجھو 10 بھائی، تو ایک بھائی کو یہاں رکھو. بولے 12 بھائی تھے نا، تو ایک جس میں سے یوسف علیہ السلام ایک ہے اور ایک بھائی وہاں تھے، تو 10 بھائی آئے تھے ساتھ، تو 10 میں سے ایک کو قید میں رکھ لیتے. بولے سبوں نے آپس میں رد و بدل کی کہ یہاں کون رہے گا. تب سب کے نام سے قرار ڈالا، شمون کے نام پر نکلا. شمون ایک بھائی کا نام شمون تھا پر نکلا، وہ یہاں یوسف کے پاس قید رہا. وہ نام بہت کم لوگ رکھتے شمون، اب وہ نام اس زمانے میں چلا تھا، اس زمانے میں کوئی نہیں رکھتے نام. وہ یہاں یوسف کے پاس قید رہا. تب یوسف نے فرمایا کہ اناج ایک ایک چھتر کا بوجھ دے کے رخصت کرو. ہم یہاں پہ روک دیں گے، قسط نمبر 6 ہو گئی. ہاں تو ہم یہاں پہ ہم اس واقعے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پہ روک دیں گے. یہ 6 قسط ہے. آئندہ ہم اتوار کو 7ویں قسط بیان کریں گے. اور بھی یہ بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ، اور 1-2-3 قصوں میں ختم ہو جائے گا. تو ہم یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہمارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. پنجتن پاک سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے سے، اور پاک سرکار کے وسیلے سے، حضرت جد امجد معشوق ربانی سرکار کے وسیلے سے ہم تمام کے حاجتوں کو پورا کر، ہم تمام کے جو مسئلے مسائل حل کر. جتنے یہاں پر مریدین متقدین حاضر مالک، ان کے بھی جو جائز مقاصد ہے ان کو بھی پورا کر، اور جو دعاؤں کے لیے دور دور سے بولے میرے مالک، ان کے بھی جو ان کی حاجتیں ہیں اس کو بھی پورا کر. جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کے بھی شادیوں کا انتظام کر دے. جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے. جو پریشان حال ہے مالک ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت میں گرے ہیں مالک ان کی مصیبتوں کو دور فرما. ہم تمام کے جتنے حاجتیں ہیں مالک تو بہتر جانتا ہے مالک. ہمارے دلوں میں جتنے جائز حاجات ہیں اس کو پورا کر میرے مالک. ہم تمام کے گھروں میں جتنے بھی افراد خاندان ہیں، مریدین متقدین دوست احباب، ان کو بھی صحت یابی سے عطا فرما مالک. درازی عمر عطا فرما. ان کو جو ان کی بھی حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر میرے مالک. ہمارے تمام کے حالات کو سازگار بنا دے. ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین، بخلا الہ الا اللہ.